میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ معزز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی و ملی اسلامی بھائیوں، آج ہم اور آپ ہندوستان کی 76ویں یوم آزادی کی خوشی منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات سچ اور حقیقت ہے کہ جنگ آزادی ہندو مسلم سب نے مل کر لڑی، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ بات یاد رہے کہ اکثر مرحلوں میں جنگ آزادی کی قیادت اور کمانڈر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے، کیونکہ اس دیش سے، اس ملک سے انگریز نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے مسلمانوں کو اس کی زیادہ فکر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ آزادی کے سلسلے میں ابتدائی جتنے بھی کوششیں ہوئی وہ سب مسلمانوں کی جانب سے ہوئی ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں نے سب سے پہلے جنگ آزادی کا سور پھونکا ہے۔ آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں نے خون کے دریا طے کیا ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہے، تخت دار پہ چڑھایا گیا ہے، کالا پانی کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے، جائیداد ضبط کر لی گئی ہے۔ 200 سال کی یہ تاریخ لہو سے بھری ہوئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی تخت دار نے پکارا، جب کبھی امتحانات نے بلایا، اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے والا مسلمان تھا۔ اس ملک کی آزادی کی راہ میں جب بھی آزمائشوں نے دعوت دی، مسلمانوں نے کبھی بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ سینہ تان کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ دہلی کی جامع مسجد سے لے کر پشاور تک روڈ کے کنارے جتنے بھی درخت تھے، شاید ہی کوئی درخت ہوگا جس میں علماء کرام کو لٹکایا نہ گیا ہو، جس میں علماء کرام کو پھانسی پہ چڑھایا نہ گیا ہو۔ اس قدر مصائب کے باوجود بھی ہمارے مجاہدین جنگ آزادی سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ میرے بھائیوں، علماء صادق پور کے تذکرہ کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ناقص اور ادھوری ہے۔ علماء صادق پور جنہوں نے پورے ایک صدی تک علم جہاد کو بلند رکھا، 1750 سے لے کر 1857 تک انگریز سے لڑتا رہا، اور ہر مرنے والا اپنے اولاد کو یہ وصیت کر جاتا کہ کبھی علم جہاد کو جھکنے نہ دینا، جب تک انگریز کی غلامی سے اس ملک کو آزادی نہ مل جائے، اس ملک کو آزادی نہ مل جائے، علم جہاد کو جھکنے نہ دینا۔ اسی محلے صادق پور میں عید کا دن آتا ہے، عین خوشی کے موقع پر، جبکہ مسلمان خوشی منا رہے ہوتے ہیں، عین عید کے موقع پر انگریز بلڈوزر لے کے آتا ہے اور صادق پور کے پورے محلے پر بلڈوزر چلا کر پورے محلے کو مسمار کر دیتا ہے۔ یہ وہی شہادت ہیں، یہ وہی قربانیاں ہیں کہ جن قربانیوں کو دے کر پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو مسلم سکھ جتنے لوگوں نے قربانی دی ہے، اگر سب کی قربانی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف سرزمین بہار کے صادق پور کے علماء کی قربانی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ہندوستانوں اس بات کو یاد رکھو، علماء صادق پور کے پلڑے بھاری پڑ جائیں گے۔ یہی نہیں، کالا پانی کی سزا انگریز نے مجاہدین کو جو سب سے بڑی سزا دی وہ کالا پانی کی سزا ہے، اور یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ کالا پانی کی سزا انگریز نے جن کو بھی دی ہے ان میں سے 95% مسلمان تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کالا پانی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ صلح کر لی ہے، مگر یہی وہ مسلمان ہے جس نے کبھی انگریزوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہے، یہی وہ مسلمان ہے جس نے اس ملک کو بنایا ہے، جس نے اس ملک کو زینت بخشی ہے، یہی وہ مسلمان ہے جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے 8 لاکھ جانوں کو قربان کر دیا ہے۔ پھر بھی آج کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن
یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔